12، 13 اور 14 محرم والے دن جو انسان یہ وظیفہ کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اسے ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اللہ اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 12، 13 اور 14 محرم والے دن جو انسان یہ وظیفہ کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اس کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو ایک بار آزما کے ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ 10 محرم یوم عاشوراء گزر چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کوئی بھی عمل، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ان پہلے 10 دنوں میں ہونا تھا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی مکمل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اکرام یہ محرم کے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ دن ہے، اور سارا مہینہ ہی بڑا اہم ہے، لیکن یہ ان دنوں کا بہت ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے، بہت ہی اہم وظیفہ ہے جو آپ لوگ کریں گے تو جو اس کے بعد کرنے کے بعد جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ لوگوں کو ضرور عطا کرے گا۔ جو مانگیں گے ملے گا۔ کوئی بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ اس پر کن فرمائیں گے۔ گھر چاہیے ہوگا اس کی نیت کر لیں، گاڑی چاہیے اس کی نیت کر لیں، اچھا کاروبار چاہیے اس کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گھر، گاڑی، بنگلہ چاہیے، جو بھی چاہیے، اس کے علاوہ بچیوں کے نیک نصیب کے لیے رشتہ چاہیے، نیک صالحہ اولاد چاہیے، تو اس کی نیت کر کے آپ یہ عمل کیجیے گا، دیکھیے گا پھر آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ کہ کچھ عمل کچھ دنوں کے حساب سے مخصوص ہوتے ہیں، تو کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل بتا رہی ہوں یہ ان دنوں کے مخصوص عمل ہے، ان دنوں میں کیجیے گا۔ بہت آسان اور بہت ہی مجرب، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ جب یہ کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے، جس نیت سے کریں گے، یقین کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے آپ لوگ جو مانگیں گے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ ایک بار ضرور کیجیے گا، آپ کا نصیب بدلے گا، تقدیر بدلے گی۔ اگر آپ لوگوں نے نصیب اور تقدیر بدلنی ہے تو اس عمل کو ضائع مت کیجیے گا، اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا نصیب بھی بدلیں گے، آپ کی قسمت بھی بدلیں گے، آپ کی تقدیر بھی بدلیں گے۔ اللہ سے آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، وہی دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز مانگے نا تو وہ دے بھی دے گا تو ہمیں ٹینشن رہے گی کہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے، لیکن جب ہم لوگ کچھ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو یقین کیجیے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرم بھی نہیں آتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس سے کچھ یہ لیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی ایسا وقت آئے، مجبوری آئے، پریشانی آئے، تھوڑا صبر کر لیں۔ صبر سے انشاءاللہ اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو گزر جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس اچھے اور برے وقت میں انسان نے انسان کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے وہ باتیں، وہ رویے یاد رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے، اگر اللہ نے اچھا وقت دیا ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے تاکہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اور اگر برا وقت ہے تو صبر کریں، اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ ہی نوازے گا، اللہ ہی دینے والی ذات ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اور بے شک وہی دیتا ہے، وہ جس کو چاہے بے نواز دے، جس کو چاہے ایسے ہی چھوڑ دے۔ تو کوشش کیا کرنی جب بھی کوئی برا وقت آئے تو اللہ سے مانگنا ہے، تو اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہماری مشکل وقت کو دور کر دے، جو ہمارے حق میں ہے وہ بہتر کر دے۔
کرم یہ عمل جو میں اب بتانے لگی ہوں نوٹ کر لیں آپ لوگوں نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے 3 دن بیچ میں ناغا نہیں کرنا جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں ان دنوں میں مسلسل آپ ایک بھی نماز کو فکس کر لیں کہ میں نے اس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے نماز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد عصر کے بعد کر لیں ظہر کے بعد کر لیں فجر کے بعد کر لیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس وقت کر لیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے پھر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ نے اگر جو چیز چاہیے اس کی نیت کریں کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے اس چیز کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے اس میں کامیابی دینا آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کر لی پھر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور صرف ایک بار اس میں سورۃ رحمان پڑھنی ہے ایک بار سورۃ رحمان پڑھنی ہے عمل آپ لوگوں نے 3 دن کرنا ہے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ بیچ میں ایک بار سورہ رحمان پڑھنی ہے تیسرا دن مکمل ہوتے ہی دیکھیے گا انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے جو بھی چاہیں گے وہ ضرور ہوگا وہ ضرور ملے گا ایک بار آزما کے دیکھیے گا ویسے بھی قرآن کو آپ لوگ اللہ معاف کرے کچھ غلط تو بتایا نہیں جاتا قرآنی آیتیں ہوتی ہیں یا پھر قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں ابھی بھی سورۃ رحمان بتائی ہے اللہ کے کلام کے بعد ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ویسے بھی پورا ہوتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کبھی آزما کے دیکھیے پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اب سارا دن کوئی بھی ایک آیت اپنی زبان پہ رکھ لیں درود شریف پڑھ لیں سورہ اخلاص پڑھ لیں کچھ بھی پڑھ لیں اس کے بعد اس کے بیچ میں آزما کے دیکھ لیجئے گا آپ جو منہ سے نکال لیں گے وہ پورا ہوتا جائے گا تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی زبان آپ کی اللہ کے کلام میں مصروف ہو تو اچھے اچھے لفظ بولا کریں اپنی اولاد کے لیے اچھا بولا کریں اپنے گھر بار کے لیے اچھا بولا کریں کیونکہ اس زبان سے اس وقت نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوتی ہے تو یہ عمل ضرور کیجیے گا سورۃ رحمان اول اور آخر پڑھنے کے بعد ایک بار اس کے بعد آپ نے جب نماز ادا کر لینی ہے پھر آپ لوگوں نے ایک تسبیح کر لینی ہے تسبیح ہے رب انی لما انزلت علیہم من خیر فقیر یہ ایک تسبیح آپ لوگوں نے کر لیں رب لما انزلت علیہم خیر من رب انی لما انزلت علیہم من خیر فقیر اس کی آپ لوگوں نے ایک تسبیح کرنی ہے تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ سے جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے ملے گا 3 دن آپ لوگوں نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا آپ میری بہنیں اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ پیریڈ کے دن نکال کے اس کے بعد شروع کر لیں غسل کرنے کے بعد اگر بھائی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں اس وقت کر لیں 3 دن کریں گے 3 دن پورے نہیں ہوں گے پھر بھی آپ جو مانگیں گے جس مقصد کے لیے آپ کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا وہ حاجت پوری ہوگی اگر ان 2 دنوں میں نہیں ہوا تو تیسرے دن اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں نے اس مقصد کے لیے اس حاجت کے لیے یہ عمل کیا تھا یہ وظیفہ کیا تھا مجھے اس میں کامیابی دے میرے لیے آسانیاں پیدا کر میرے لیے مشکلات دور کر دے میرے گھر میں میرے گھر بار میں میرے بچوں میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے ان کے کاروبار میں برکت دے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ ان کی بری نظر سے بچا یہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے اس کے علاوہ اگر چینل پر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایسی ہی ویڈیو کے لیے اچھی ویڈیو کے لیے اور ساتھ لگا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر الکثیر